امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو ہم سے راضی فرمائے. دعائے محمد اور آل محمد کا خالق محمد اور آل محمد کے صدقے میں بانیان مجلس کا یہ فرش عذاب چھایا آپ صاحبان کا ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. سلامتی ظہور امام زمان کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج سلسلہ مجالس کی یہ نامی مجلس آپ صاحبان کے سامنے قرآن پاک کی مشہور سورہ شمس کی پہلی دو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ یہ شب مخصوص ہے ابوالفضل العباس کے نام سے. تو جتنے لمحات آپ میں ہیں ہوں، اپنی کوشش رہے گی کہ سرکار کی سیرت، علم، قدرت، طاقت، اختیار پہ دو چار جملے آپ صاحبان کے سامنے عرض کیے جائیں. جس کو جتنی محبت ہے مولا ابوالفضل العباس سے اتنی بلند صلوات پڑھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، اور یہ قرآن کی وہ سورہ ہے جس میں 11 قسمیں اٹھائی گئی. اللہ کہہ رہا ہے مجھے چمکتے ہوئے سورج کی قسم، وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. مجھے چمکتے ہوئے سورج کی قسم اور اس قمر کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علماء پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تمہید میں سیدھا آ رہا ہوں. تفسیر اہل بیت کی طرف جب میں نے مراجعہ کیا، رجوع کیا، تو میں نے دیکھا کہ عید کا دن ہے، اللہ کا ثمرہ ہوا، سجا ہوا محمد گھر سے باہر نکلا ہے. جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے گھر سے باہر قدم رکھا، اللہ نے کہا تیرے سورج کی طرف چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. محمد مصطفیٰ نے اللہ کی تسبیح کی، شکر کیا. ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ جبرائیل واپس ہے، فرمایا وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اللہ کہتا ہے مجھے اس قمر کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ہے. اب جو محمد مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا تو محمد مصطفیٰ کے پیچھے امیر المومنین چلتے ہوئے آ رہے تھے. کمال توجہ چاہتے ہیں، مجھے یہ جملے بہت پسند ہیں علامہ اسد حیدر ہاشمی صاحب کے، جو صاحب کتاب اسرار العباسیہ ہیں. وہ اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ اے دنیا والوں، یہ شمس و قمر سب نے مان لیے اور معصومین نے اس کی تفسیر بھی کی، کوئی شک نہیں محمد شمس ہے، علی قمر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حقیقت کہہ رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں آؤ دنیا والوں تمہیں 2 شمس اور قمر اور بھی دکھاتا چلوں. وہ کہتے ہیں یہ شمس ان میں سے ایک ربیع الاول میں آیا، دوسرا رجب میں آیا، ان کے بیچ میں بہت فرق ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ طلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل پیچھے بغیر فاصلے کے، جس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایسا قمر دکھاتا ہوں جو سورج کے پیچھے ایسے آیا کہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رکھا. پوچھا گیا کون سا قمر، کون سا شمس؟ کہتے ہیں ابھی عبداللہ الحسین جا ثالث شعبان والقمر ابوالفضل العباس جا رابع شعبان. وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین وہ شمس ہے جو 3 شعبان کو آئے، اور ابوالفضل العباس وہ قمر ہے جو 4 شعبان کو پیچھے پیچھے. حسین شمس ہے اور عباس قمر، اور یہ لقب ہے میرے مولا کا قمر بنی ہاشم. حالانکہ روایات میں، اور یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں پوری ذمہ داری سے، فقط شیعہ کتابوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اہل تسنن کی بھی کتابوں میں موجود ہے. کیا ہے
کہ رسول نے کئی مرتبہ فرمایا یا علی انت نجم بنی ہاشم، یا علی انت نجم بنی ہاشم، اے علی تو بنو ہاشم کا نجم ہے، علی بنو ہاشم کا نجم، اور عباس کمرے بنی ہاشم۔ میں مقایسہ نہیں کر رہا، مقابلہ نہیں کر رہا، میرے سامنے حدیث ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نجم کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، تارے کو، ستارے کو، نجم ستارہ، لیکن کمر چاند۔ بھائی اس سے تھوڑا آگے آنا چاہ رہا ہوں۔ روایت کے یہ جملے ہیں اسد بھائی کہ 14ویں کی لیلۃ المکبرۃ، 14ویں کی رات کو بھی اذا کان یخرج العباس من البیت لیلۃ المکبرۃ کان یقول الناس جاء العباس جاء العباس۔ 14ویں کی رات کو بھی عباس اگر گھر سے باہر آ جاتا تو مدینے کے لوگ پکار پکار کے کہتے تھے یہ چاند کی روشنی نہیں، عباس گھر سے باہر آ گیا۔ 14ویں کی چمکتی ہوئی رات کو، 4 شعبان کو، اور جس وقت مولا عباس 4 شعبان کو دنیا میں آئے اس وقت علی امیر المومنین مسجد نبویہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب فضہ دوڑی ہوئی آئی مسجد میں اور آ کے کہا ہنیئا لک یا علی، اے علی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ امیر المومنین کائنات کا راز جاننے والے، دلوں کی باتوں کو جاننے والے، دماغوں کی باتوں کو جاننے والے، تارو ستارو سورج چاند کا علم رکھنے والے، کائنات پہ محیط علی میسم بھائی جا کے سنیے گا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ کس بات کی مبارک بات دے رہے ہو؟ تو جناب فضہ نے دیکھ کے کہا یا امیر المومنین جاء الذی کنت تنتظرہ، اے علی امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آج وہ آ گیا ہے جس کے انتظار آپ کر رہے تھے۔ آج وہ آیا ہے جس کا آپ کب سے انتظار کر رہے تھے۔ کمال جو چاہتا ہوں، علی وہ ہے جس کا انتظار مصطفیٰ کرتا ہے، علی وہ ہے جس کا انتظار کبریا کرتا ہے، علی وہ ہے جس کا انتظار توحید کرتی ہے، علی وہ ہے جس کا انتظار اسلام کرتا ہے، علی وہ ہے جس کا انتظار دین کرتا ہے، علی وہ ہے جس کا انتظار کائنات عالم کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، اور یہ علی اس عباس کے انتظار میں تھے۔ اور جیسے ہی میرے مولا کو پتا چلا کہ عباس آیا ہے تو روایت کہتی ہے تحلل وجہ امیر المومنین مسرورا، علی کا چہرہ کھلا گلاب ہوا، علی مسکرائے، مسکراتا ہوا علی مسجد سے گھر کی جانب آیا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے علی جیسے گھر میں داخل ہوا تو علی کی علی بیٹی آگے بڑھی، اس نے جناب عباس کو علی کے ہاتھوں پہ دیا۔ اب جو علی نے عباس کے اپنے ہاتھوں پہ لیا تو روایت کے یہ جملے ہیں امرا لسانہ والا عینہ وعزنہ وشفتہ، امرا لسانہ والا عینہ والا عزنہ وشفتہ۔ علی نے فوراً اپنی زبان عباس کی آنکھوں پہ پھیری، عباس کے کانوں پہ پھیری، عباس کے ہونٹوں پہ پھیری، ساتھ ہی کری علی کی علی عالیہ بیٹی نے پوچھ لیا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ما تصنعوا یا بتائے بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی پاک بی بی نے پوچھا کہ اے بابا آپ کیا کر رہے ہیں، علی نے جانتے ہوئے پھر پوچھا کہ بیٹی میں نے کیا کیا؟ بھئی کمال تو جو چاہتے ہیں بیٹی میں نے کیا کیا؟ کہ آپ کو ایسا پہلے کبھی کرتے نہ دیکھا تھا میں نے۔ آپ نے عباس کو لیا، اپنی زبان مبارک کو عباس کی آنکھوں پہ پھیرا، کانوں پہ پھیرا، ہونٹوں پہ پھیرا، آنکھوں پہ پھیرا، ہونٹوں پہ پھیرا، کانوں پہ پھیرا۔ بابا ایسا کیوں کیا بھائی؟ نہ میں بھولا ہوں، نہ بھولنے والوں کا ماننے والا ہوں، میں تو اس کا ماننے والا ہوں جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کمال تو جو چاہتے ہیں بابا اپنے ہونٹوں، اپنی زبان مبارک کو عباس کی آنکھوں پہ پھیرا، کانوں پہ پھیرا، ہونٹوں پہ پھیرا۔ ایسا کیوں کیا؟ علی امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا لیرى الحق، لیرى الحق، لیسمع الحق، لینطق الحق۔ اس لیے تو اپنی زبان کو اس کی آنکھوں پہ پھیرا تاکہ حق کو دیکھے، کانوں پہ پھیرا تاکہ حق کو سنے، زبان ہونٹوں پہ پھیرا تاکہ حق بولے۔
مولانا یہ آج نامی مجلس پڑھی جا رہی ہے چاند رات سے. موضوعات پہ بولنا آسان نہیں ہوتا. موضوع پہ بولا جا رہا ہے تو ایسے سنے جیسے سننے کا حق ہوتا ہے. صلوات پڑھے مل کے باہر. چہرے بتائیں. ان کی مجلسوں میں مولانا اکبر چہرے بتاتے ہوتے ہیں. شجرے نہیں کھولے جاتے, چہرے بتاتے ہوتے ہیں کون کتنا خوش ہو رہا ہے. کمال تو جو چاہوں گا عزیز دوستو, اب علی کے ہاتھوں پہ عباس اچانک کھڑے کرے میری پاک بی بی عالیہ نے کہا بابا جان اس کا نام میری امی جان نے رکھا تھا. جب میری امی جان کا آخری وقت تھا اس نے آپ کو بلایا تھا. میں اس بات کی گواہ ہوں, شاہد ہوں, مجھے ابھی تک یاد ہے. تو میری امی نے کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا یہ میں پیران سی کے جا رہی ہوں, اس کا نام میں عباس رکھ کے جا رہی ہوں. تو آپ نے پوچھا عباس کیوں؟ تو میری امی جان نے کہا تھا آپ کے نام سے عین لی. بھائی کمال کا جو چاہتا ہوں, آپ کے نام سے علی عین لی اور اپنے بابا کے آسمانی نام سے الف لی اور اپنے لقب بطول سے بے کو لیا اور حسن و حسین کی مشترکہ سین لی. عباس کوئی عام شخصیت نہیں ہے, مجھے تر پاک کے مورکے کا نام ہے عباس. سنجے تر پاک کا نام تو میری ماں رکھ کے گئی تھی عباس. آپ بھی تو کچھ عطا کریں میرے بھائی کو. کمال تو جو چاہتے ہیں. اور جن لوگوں کے وہم میں ہے, گمان میں ہے, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابو الفاضل مولا کا فضل بیٹا تھا تو اس کے نام سے کنیت بنی, تو بھائی ایسا نہیں ہے. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. عباس کی کنیت ابو الفاضل ان کے بیٹے کے نام سے, کیونکہ کنیت ہوتی ہے بڑے بیٹے کے نام سے. علماء میں پڑھ رہا ہوں اس لیے آسانی سے پڑھ رہا ہوں, آسانی سے سمجھا سکتا ہوں. بڑا بیٹا کا نام محمد ہے, بڑے بیٹے کا نام محمد, اور فاضل جو ہے تیسرے نمبر کا بیٹا ہے. کل 4 بیٹے ہیں مولا کے اور عباس کے. تو یہ کنیت کیسے؟ جیسے ہی پاک بی بی نے کہا آپ بھی تو کچھ عطا کرے, علی نے پیشانی کا بوسہ دیا, کہا انت ابو الفاضل, انت ابو الفاضل. بھائی میں کہاں پڑھ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے انت ابو الفاضل. جس علی کے لیے فضیلتیں خالق ہوئی ہے وہ عباس کو کہہ رہا ہے انت ابو الفاضل. تو پتہ چلا علی ہوئے ذو الفاضل, عباس ہوئے ابو الفاضل. تو جو قرآن کو پڑھو جہاں بھی کوئی فضیلت ملے وہ فضیلت ہوگی, عباس ابو الفاضل ہوگا. ہمیں نہیں ہے تو ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی, میں کمال تو جو چاہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. سورہ نمل آیت نمبر 16 اور 17, 2 آیت ہے. جا کے دیکھیے گا, ترجمہ دیکھیے گا, پوری ذمہ داری سے پڑھو. جس کو جلدی ہو قرآن ابھی لے کے آئے. قرآن کی آیت ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَإِنَّهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں, کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. سلیمان کو کس کا وارث بنایا؟ داؤد کا. اور آگے سلیمان کہہ رہا ہے کالا, سلیمان کہہ رہا ہے اے لوگوں ہمیں پرندوں کا علم دیا گیا ہے, اور یہ جو ہمیں علم دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل مبین ہے. اور اگلی آیت کو دیکھیے کہ اللہ نے سلیمان کے گروہ میں جنوں کو بھی شامل کیا ہے, انسانوں کو بھی شامل کیا ہے, اور پرندوں کو بھی شامل کیا ہے. جن بھی سلیمان کے گروہ لشکر, انس بھی سلیمان کے لشکری, پرندے بھی سلیمان کے لشکری. پوری تاریخ کو پڑھیے گا, قرآن کا مطالعہ کیے گا, اور عالم اسلام کی جو بھی مناقب کی کتاب
کتاب ملے اس کو اٹھائیے گا، جہاں بھی سلیمان کے بارے میں کچھ ملے اس کو پڑھیے گا، تو وہاں آپ کو ملے گا کہ جنہوں نے سلیمان کی مخالفت کی، جن لشکری میں بھی تھے، مخالفت میں بھی تھے. سلوات پڑھے مل کے بابا سے اتنا سناٹا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھے مل کے بابا. ایک اور بھی سلوات پڑھے مدر بھائی. قائم بھائی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو جو ہے نا بس آپ تائید کرتے رہیے گا، بات کیوں میں دیکھ لوں گا. ایک اور سلوات پڑھے مل کے بابا سے. تو میرے عزیز دوستوں، جن لشکری ہیں سلیمان کے، انس لشکری ہیں سلیمان کے، پرندے لشکری ہیں سلیمان کے، اور سارے کا سارا فاضل ہے سلیمان پہ. اگر یہ سارا فاضل ہے سلیمان پہ تو یہ فاضل ہے عباس ابو الفاضل ہے. یہ سب چیزیں فاضل ہیں. اور میں نے یہ روایات میں دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ یہ جتنے بھی تھے جن مخالفت کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، جا کے فریب کاری کرتے تھے، سلیمان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے، لوگوں کے بدنوں پہ حائل ہو جاتے تھے، سلیمان کے خلاف کھڑا کر دیتے تھے. جنہوں نے سلیمان کی نبی کی فلم دیکھ رکھی ہو وہ کم از کم سارے ہلا دے، باقی سبحان اللہ کہہ دے. بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ لوگ لشکر در لشکر سلیمان کے خلاف لڑنے آتے تھے، ان کے بدن پہ جن حاوی ہو جاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا، لیکن آج تک میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کسی جن نے آ کے کہا کہ اے سلیمان مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اے سلیمان مجھے اپنی پناہ میں لے لے. لیکن ماضی بار العلوم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی ظافر جن کو کبھی بھی کوئی مشکل آتی تھی تو سمار کی رات کو علم عباس پکڑ کے ذریعہ عباس پہ آ کے متوسل ہوا کرتا تھا حضرت عباس کے ساتھ. حضرت اور ایک واقعہ میرے سامنے آ گیا ہے اور ضروری سمجھتا ہوں پڑھنا. علماء کا بھی ذکر ہونا چاہیے، بزرگان کا بھی ذکر ہونا چاہیے جن کی خدمات ہیں دین آل محمد کے لیے. آیت اللہ جعفر شوستری کا نام سورج کی طرح ملت تشیع میں روشن ہے. پہاڑ سے وزنی نام ہے آیت اللہ جعفر شوستری، اور یہ بہت بڑے محقق اور مصنف مؤلف رہے ہیں ملت تشیع میں. اور اس کے ساتھ ساتھ منبری خطیب بھی، ان کے پائے کا کوئی خطیب نہیں تھا ان کے زمانے میں. اس سے پہلے ان کی زندگی نامہ میں یہ ملتا ہے کہ آیت اللہ جعفر شوستری جو ہے وہ منبر پہ نہیں آتے تھے، جو بھی پڑھتے تھے دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. جب بھی جو بھی پڑھتے تھے لکھا ہوا آتے تھے پڑھتے تھے. تو ایک دن جا رہے تھے تو رستے میں کسی مومن مسلمان جو بھی مجلس میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا آپ اتنی دیر پڑھتے کیوں ہیں؟ جو کچھ لکھا ہوا جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آتے ہیں لکھ کے آتے ہیں، لکھ کے پڑھتے ہیں. اتنے سارے ذاکر علماء آتے ہیں یہاں پہ بغیر لکھے پڑھتے ہیں، آپ لکھا ہوا پڑھتے ہیں. دل ٹوٹا آیت اللہ جعفر شوستری کا. جا کے سویا، عالم خواب میں خود کو کربلا میں پایا. کربلا میں پایا کیا دیکھا؟ خیمے لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زہیر جاؤ ہمارے مہمان آیا ہے، ان کو لے کے آؤ.
آیت اللہ جعفر شوستری کو لایا گیا، کہا کچھ ہے تو بنا کے لے آؤ. کہا سرکار بس تھوڑا سا ستو پڑا ہوا ہے. سمجھتے ہیں ستو؟ گندم کو بھون کے اس کا آٹا بنایا جاتا ہے پانی میں مکس کر کے. وہ کہا سرکار بس تھوڑا سا ستو ہے. کہا گوند کے لے کے آؤ. ستو گوند کے لایا گیا تو سرکار نے دیا اور آیت اللہ جعفر شوستری نے وہ ستو پیا. اور اس کے بعد ممبر پہ وہ ملکہ ہوا، کبھی کتاب اٹھا کے نہیں پڑھا. عطائے حسین تھی آیت اللہ جعفر شوستری پہ، عطائے امام حسین. اور یہ آیت اللہ جعفر شوستری ہر جمعے کو خطاب کیا کرتے تھے. ایک جمعے کو خطاب کر رہے تھے کہ ایک بندہ ان کی مجلس میں کھڑا ہوا. انہوں نے کہا آغا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عباس کا قرآن میں کتنا احترام ہے. تعلم العباس فی القرآن، عباس کا قرآن میں کتنا احترام ہے، کیا احترام ہے. ایک دفعہ آیت اللہ جعفر شوستری کے چہرے پہ کیا کہوں کہ رک گئی، سب کچھ ایسے سناٹا چھا گیا، کچھ جیسے بول نہیں سکتے. کافی دیر اس کو دیکھنے کے بعد پوچھا کہ وضاحت کا تو کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں پچھلے جمعے آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے خطاب کرتے کرتے سورہ دہر کی تفسیر شروع کی اور آپ نے وہ تفسیر منسوب کی سید الساجدین کے ساتھ. آپ نے کہا کہ سورہ دہر میں سید الساجدین نے فرمایا سورہ دہر میں جنت کا ذکر ہے لیکن حوروں کا ذکر نہیں. آپ پورے قرآن کو پڑھیں، جہاں پہ بھی جنت کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں حوروں کا ذکر ہوگا. پھر آپ نے کہا میرے مولا نے فرمایا اس لیے جنت کا ذکر ہے حوروں کا ذکر نہیں، کیونکہ سورہ دہر نازل ہوئی مخدومہ کی شان میں. جہاں مخدوموں کا ذکر ہوتا ہے وہاں نوکروں کا کنیزوں کا نہیں ہوتا. تاکہ بھائی سر کے ساتھ ساتھ زبان بھی ہے بھائی کمال تو جو چاہتے ہیں جہاں پہ آقا ذاتی کا ذکر ہو وہاں پہ کنیزوں کا ذکر نہیں ہوتا. پھر آپ نے کہا کہ امام نے فرمایا قرآن میں جہاں بھی پڑھو گے لباس جنتی کا ذکر پڑھو گے، زیورات جنتی کا لباس، زیورات جنتی کا ذکر پڑھو گے تو سونے کے ساتھ چاندی کا ذکر ہوگا. لیکن سورہ دہر میں چاندی کا ذکر ہے، سونے کا ذکر نہیں ہے. سرکار ایسا کیوں؟ تو آپ نے کہا امام زین العابدین نے فرمایا کیونکہ 3 دن 3 روٹیاں علی کی کنیز نے دی تھی تو اللہ نے گوارا نہیں کیا علی کی کنیز کا نام فضہ ہے اور وہاں سونے کا ذکر ہو جائے. بھائی کمال تو چاہتے ہیں. جب سب کا ذکر ہے تو عباس کا ذکر قرآن میں کہا ہے. عباس کا کتنا احترام ہے. مسکرائے آیت اللہ جعفر شوستری، مسکرا کے فرمایا سارے اگر سننا چاہتے ہیں سن، قرآن کو اٹھا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھ. جب تو قرآن پڑھے گا اللہ نے جہاں بھی قیامت کی نشانیاں بتائی تو وہاں فرمایا قبرت الشمس، سورج بے روشن ہو جائے گا. لیکن قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ قمر بے روشن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ عباس کی حالت ہو. اور ایک واقعہ اور پڑھنا چاہتا ہوں ایک عالم دین کے نام سے. ہمارے فقہ کے بادشاہ جن کے اب بھی شاگردان مرجع ہیں اور عالم تشیع جن کی تقلید کر رہی ہے، آیت اللہ حسین بروجردی. اور آج بھی قم میں اگر جائیں
تو 2 قبریں بلند ہیں. اب ذرا جا کے سنیے گا، بہت کمال ہے. ایک جناب سیدہ معصومہ کی قبر اور ایک حسین بروجردی کی قبر، اور تصویر لگی ہوئی ہے حسین بروجردی کی قبر پہ بغیر اینک کے، سفید ریش ہے. بچپن ہی میں تعلیم تحصیل علم حاصل کر رہے تھے، لکھتے تھے، تو آنکھوں کی بینائی ضعیف ہو گئی تھی. یہ وہ علماء ہیں جن پہ عطائے حسین ہے. تو آنکھوں کی بینائی ضعیف ہو گئی تھی، تو جناب سیدہ سے متوسل ہوئے، کہا کہ بی بی آپ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹے کے نام کو روشن کرنا چاہتا ہوں، عزائے حسین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن آنکھوں کی بینائی ابھی سے یہ حالت ہے تو کیا ہوگا. سید تھا. رات میں بشارت ہوئی، کل صبح ایک ماتمی جلوس آئے گا، یہاں سے گزرے گا، ان کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لینا. بھائی کمال توجہ چاہتے ہیں. یہ عالم بزرگ، یہ نام فقہ کا پہاڑ آیت اللہ حسین بروجردی، یہ گئے جب وہ ماتمی دستہ جو مشخص ہوا تھا بشارت میں وہاں سے گزر گیا، تو انہوں نے وہ خاک اٹھائی، اس کا سرما بنایا، پھر ساری زندگی اینک کی ضرورت نہ پڑی. بھائی ان پہ عطائے حسین تھی، ماتمی کے پاؤں کی خاک، آنکھوں کا سرما، پھر آنکھیں نور ہی نور. جن کے پاؤں کی خاک کا یہ کمال ہو. بھائی کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ بھائی بہت توجہ چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ آیت اللہ حسین بروجردی ان کی پوری زندگی کی روش تھی. یہ نجف کے حوزے کے بادشاہ تھے، در سے خارج دیا کرتے تھے، لیکن ہر شب جمعہ جاتے تھے کربلا زیارت کے لیے. ہر شب جمعہ کربلا زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. سید ایک جب یہ جاتے تھے، جب اتنا بڑا ایک عالم دین جائے تو وہ اکیلا نہیں جایا کرتا، ساتھ میں جو لائق سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ استادوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں. میں بہت توجہ چاہتا ہوں. تو کچھ لائق پڑھے لکھے سٹوڈنٹ طلاب کرام وہ بھی ان بزرگوار کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے، اور 100-150 لوگوں کا ہجوم جو ان کے معتقد تھے وہ بھی ساتھ رہتے تھے، اور شور مچ جاتا تھا کہ آیت اللہ بروجردی تشریف لائے ہیں. اور جیسے علماء و بزرگان کی روش رہی ہے کہ کربلا میں داخل ہو کے پہلے مولا عباس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کے بعد مولا امام حسین کی. جیسے یہ نجف سے انٹر ہوئے بین الحرمین کے بیچ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک مجذوب شخص وہاں پہ کھڑا ہوا جو تھوڑی کم رکھتا ہے، مکمل پاگل نہیں ہے، تھوڑا سا. وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور سر کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی گنبد مولا حسین کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی گنبد مولا ابوالفضل العباس کی طرف دیکھتا ہے، اور کہتا ہے صدق اللہ و صدقتما، اللہ بھی سچا ہے اور تم دونوں بھی سچے ہو. اللہ بھی سچا ہے اور تم دونوں بھی سچے ہو. ایک دفعہ آیت اللہ حسین بروجردی رکے، اس کو دیکھا، غور کیا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. شاگردان جو ساتھ میں تھے، جو مشاور، انہوں نے کہا مشاور بڑے برے ہوتے ہیں بھائی، بڑے بڑے لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں، اللہ کسی کو برا مشیر نہ دے. انہوں نے کہا سرکار یہ مجذوب شخص ہے، اس کو چھوڑیے، آپ اپنی زیارت کے لیے چلیے. بندہ خود عاقل ہو تو مشیر جتنا بھی چلاک ہو اس کے ہاتھ سے نہیں چڑھتا. سرکار نے فرمایا یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مجذوب شخص نہیں کیا کرتا. کمال تو جو چاہتا ہوں، یہ جو کلام کر رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے،
یہ مجذوب شخص کا کام نہیں ہے، یہ پاگل کا کام نہیں ہے۔ اس کے قریب ہوا، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا سرکار دیکھے گنبد ہے، گنبد پہ پنجہ ہے، کھلا ہوا ہے، ادھر بھی گنبد ہے، ادھر بھی پنجہ ہے، کھلا ہوا ہے، دونوں آمنے سامنے۔ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا سرکار قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا تھا اللہ کی ان پہ لعنت ہو، یہ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ بھائی کمال سے چاہتا ہوں اللہ جانے کیسے سنیں گے جملے کو اور میں کہاں تک پہنچا پاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں سنا، لیکن تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں سرکار وہ قرآن کی بات، تو اس میں اللہ نے یہودیوں کا جواب دے دیا۔ ایک جواب اور بھی ہے، کہا کیا؟ کہا آپ نے بیعت کا واقعہ پڑھا؟ میں کمال تو چاہتا ہوں، روز اخوت بیعت ہوئی تھی، یوم اخوت۔ محمد مصطفیٰ نے مہاجرین اور انصار کو یوم اخوت کیا کیا تھا؟ بھائی بھائی بنایا تھا۔ بھائی بہت آپ کو جزا دے، بھائی بھائی بنایا تھا، اور ایسے نہیں بنایا تھا۔ سیرت کو دیکھا تھا، کردار کو دیکھا تھا، رفتار کو دیکھا تھا، گفتار کو دیکھا تھا، اعمال کو دیکھا تھا، نیت کو دیکھا تھا، شکل و صورت کو دیکھا تھا، ان کے شجر و نسب کو دیکھا تھا، حسب کو دیکھا تھا، جس کا جس سے جو ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا۔ تاریخ کہتی ہے ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، بھائی بھائی بنایا۔ شجرے دیکھ کے، حسب دیکھ کے، نسب دیکھ کے، سیرت دیکھ کے، کردار دیکھ کے، گفتار دیکھ کے، عمل دیکھ کے، نیت دیکھ کے، محمد مصطفیٰ نے پورا جانچ کے ایک جیسے کو ایک جیسے کا بھائی بنایا۔ سب کو ایک دوسرے کا جب بھائی بنا چکے، محمد مصطفیٰ نے دیکھا تو ابو چراب پہ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ قریب ہوا، کہا یا علی کیوں رو رہا ہے؟ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے سر کے تاج، کائنات کے ہر فرد کو جس نے کلمہ پڑھا آپ کے ساتھ یہاں پہ آیا، اس کو انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، میں علی اکیلا ہی رہ دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ محمد مصطفیٰ نے علی کو شانوں سے پکڑا، اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا، کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ جو جیسا تھا ویسے کا بھائی بنایا، تو میرے جیسا تھا، وہ میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں پہ محمد مصطفیٰ نے بیعت لی، محمد مصطفیٰ نے بیعت لی، ہاتھ ملائے، تو آخر میں ایک جملہ کہا علیو بانی، علیو بانی وانا آیت اللہ۔ علی نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ علی نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، مجھے کسی کے عقیدے ایمان کی کوئی خبر نہیں، اور مجھے ضرورت ہی نہیں، جو میرا عقیدہ ایمان ہے وہ میں پڑھوں گا، جو کتابوں میں میں نے دیکھا ہے وہ میں پڑھوں گا، جو میرے سامنے روایت آئی ہے وہ میں پڑھوں گا، نہ میں رکنا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں۔ میرا علم رزق دولت رونق میری زندگی میری جان کا مالک علی ابن ابی طالب، اس کی دلیل سے میرا رزق بھی آتا ہے، میری روزی بھی آتی ہے، میں علی سے لیتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں۔ عزاداروں، میرے عزیز دوستوں، پڑھے لکھے علماء بزرگان، جیسے رسول کا یہ جملہ اس مجذوب نے اس کو سنایا، سنانے کے بعد کہا کہ اے آقا آپ کو ایسے نہیں لگتا جیسے یہ کھلے ہوئے دونوں ہاتھ فضاؤں میں بلند، یہ آج بھی کہہ رہے ہو نانو خلق اللہ لا نبایع الخلق، ہم اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو کسی مخلوق کی بیعت نہیں کیا کرتے۔
पंजे हजरत अबुल फजल और अब्बास के गुंबद पे और हुसैन करीम करबला के गुंबद पे क्या ऐलान नहीं कर रहे कि हम किसी की बैयत नहीं किया करते? अब्बास, कौन अब्बास? खत्म करने लगो आपकी ज़हमत, तवज्जो रखिएगा। बस आखिरी जुमला है, अपनी बातों को खत्म करके मेरी बात को सुनना। एक सलवात पढ़े मिलके बाआवाज़ बना। तो जो हो गई काम है। हाँ, हजरत अब्बास और मौलाना जिंदगी में एक जंग लड़ी है हजरत अब्बास ने, सफीन की जंग, और 60,000 का लश्कर फुरात पे काबिज हो चुका था, फुरात पे काबिज हो चुका था, और यहाँ अली का लश्कर प्यासा था। एक दफा अली ने देख के कहा ये जंग मेरा बेटा फतह करके आएगा, ये जंग मेरा बेटा फतह करके आएगा। हसन आगे बढ़े, फरमाया तो रसूल का बेटा है। हुसैन आगे बढ़े, फरमाया तो रसूल का बेटा है। अब्बास आगे बढ़े, अली ने सीने से लगाया, कलाई में हाथ डाला, अब्बास को लेके अपने खैमे में। अली है, अब्बास है, और एक अली का राज मालिक अश्तर, और कोई नहीं है। 3 शख्सियत है इसमें, अली है, अब्बास है, मालिक अश्तर है। मालिक अली की तलवार है, मालिक अली की शमशीर का नाम है, और शमशीर कभी पहलवान से जुदा नहीं हुआ करती। जब चले मालिक साथ खैमे में आए, अली ने अपनी जिरा उतारी, अब्बास को दी। जैसे ही मेरे आका के हाथ में जिरा आई, सुनिएगा सीयत, जैसे ही मेरे आका के हाथ में, और सफीन में 12.25 साल का सन है मेरे आका मौला अब्बास का, जैसे जिरा आई यूं किया तो जिरा बहुत बड़ी थी, और मालिक ने देखा और ज़ीरे लब मुस्कुराए। जैसे मालिक अश्तर ज़ीरे लब मुस्कुराए तो अब्बास 12.25 साल का सन, लेकिन जलाल एक दफा मालिक को देखा, कहा है अम्मू मालिक क्यों मुस्कुराए आप? कहा तू बच्चा है, अली की ज़िरा है तो इससे बड़ी है। मालिक का ये कहना था। जलाल में एक दफा इधर से पकड़ा, फाड़ दी, फिर लूहे की ज़िरा है, इधर से पकड़ी, फाड़ दी, ज़िरा पूरी हो गई। अम्मू मालिक कहा ज़िरा तो पूरी हो गई, लेकिन ताज्जुब है, हैरत है, परेशान हो रहा हूं। कहा परेशान क्यों ना हो रहा है? कहा ये तो दाऊद का मौजा है, वो लूहे को माम क्या करता था। कहा अम्मू मालिक मुझे पहचान, इन्ना काना दाऊद लेकिन हदीद बेस में अभी अना इब्नु हूं। दाऊद मेरे बाबा अली का नाम लेके लूहे को माम किया करता था, मैं उस अली का बेटा हूं। मैं उस अली का बेटा हूं। और ऐसा हमला किया अब्बास ने, ऐसा हमला किया कि 60,000 से फुरात खाली हो गया, लश्कर दौड़ रहा है, और हर जबान पे कलमा यह है कि मेरे पीछे अली है। हर जबान पे यह कलमा है, मेरे पीछे अली है, मुझे अमान दे दो, मुझे बचा लो, ए अली मुझे अमान दे दो। और अली खैमे से खड़े ये मंजर देख रहे हैं। 60,000 से फुरात खाली कराने के बाद जिस वक्त बाबा के लश्कर में अब्बास वारिद हुआ तो मुसलमानों की ईद थी। अब्बास को उठाया, किसी ने सीने से लगाया, किसी ने माथा चूमा, किसी ने हाथों का बोसा दिया। कह रहे हैं तुम्हारे अब्बास, अब्बास आपको बहुत मुबारक हो, मबरूक अलैक, आपको बहुत मुबारक हो। 12.25 साल के सन में 60,000 के लश्कर से फुरात खाली करा दिया। मुसलमानों के हाथों पे 12.25 साल का बच्चा। एक दफा अब्बास ने देखा, क्या देखता है? अली कमर पे हाथ रख के रो रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, सिवाय गम मजलूम में करबला के किसी गम में न रो। क्या देखा?
علی اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے رو رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا، عباس نے ایک دفعہ مسلمانوں کو چھوڑا، ایسے آیا جیسے پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، آ کر اپنا ماتھا امیر المومنین کے قدموں میں رکھا، رو کے کہتا ہے اے بابا علی، کیا میری محنت قبول نہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج اس شخصیت کے مصائب پڑے جا رہے ہیں جس کے آسرے پہ رسول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، جس کے جیتے جی زینب بیویوں کو بلا کے فرمایا کرتی تھی کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری چادروں کی میں ضامن ہوں. اجرکم اللہ. جو باب الحوائج ہے، جس کی مجلس سے کوئی بھی حاجت مانگنے والا خالی نہیں جایا کرتا. عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے ہی عباس نے یہ جملے کہے، علی دیکھ کے کہتے ہیں جاؤ مسلمانوں سے مبارکبادیاں وصول کرو، تمہاری محنت قبول ہے. عزادار ایک دفعہ میرے آقا عباس نے کہا اے بابا، آپ کو آپ کے پیارے بیٹے حسین کے حق کا واسطہ مجھے بتا دیجئے، نہیں تو میرا جگر پھٹ جائے گا. ساری دنیا مجھے مبارکباد دے رہی ہے، آپ روئے کیوں جا رہے ہیں؟ عزادارو، علی نے عباس کو سینے سے لگایا. تصور کریے، 12.25 سال کا بچہ علی نے اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، رو کے کہتے ہیں میرے بچے اگر ساری زندگی رونا ہے تو سن، آج تجھ پہ 12.25 سال کا سن ہے، اپنے بابا کے لشکر کو پیاسا دیکھا، 7,000 سے فرات خالی کرا لیا، یہی فرات کا کنارہ ہوگا. پیاسا میرا لشکر نہیں، پیاسا رسول ذاتیہ ہوگی. میری 4 سالہ بطول کا خالی جام دیکھتا رہے گا. یہ عباس تو ہاتھ ملتے ملتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی رونے کی رات ہے. جو آوازیں بلند ہوئیں، خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. جو رونے کے لیے آیا ہے میرے مولا، ان کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ. جو حاجت رکھتے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. عزادارو، 12.25 سال کا سن عباس کا گزر گیا. آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا. عباس کا یہ جوان ہوا، مدینہ سے کوفہ آ گئے. کوفہ کی مسجد، رمضان کا مہینہ، 19 کا روز، امیر المومنین کو ضربت لگی. قد قتل امیر المومنین کا اعلان ہوا. مصلی پہ بیٹھا ہوا عباس، ایک دفعہ جب بیویوں نے آ کے کہا عباس دیکھو آسمان سے آواز آ رہی ہے، ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا. عزادارو، دوڑتا ہوا عباس مسجد میں آیا، کہا دیکھا بابا کے سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے، قاتل کو بھی پکڑ کے لایا گیا ہے. عباس دوڑتا ہوا گھر میں آیا، تلوار اٹھائی. جیسے ہی تلوار اٹھائی، علی کی علی بیٹی سامنے آئی. آواز جنگ نہیں کر. اجرکم اللہ. وقت گزرتا رہا. عزادارو، اسی عباس کو دوبارہ اسی مدینے میں آنا پڑا. حسن امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا. جب حسن کا جنازہ گھر سے باہر نکلا نا، ایک کمیری عورت کے اشاروں پہ تیروں کی بارش ہوئی. حسن کا جنازہ تیروں سے بھر گیا. روایت میں ہے 72 تیر حسن کے جنازہ میں پیوست ہو گئے. پورے کفن کا رنگ سرخ ہو گیا. حسن کے جنازے کو جب واپس لایا جا رہا تھا تو عباس حسن کے جنازے سے پہلے گھر پہنچے، تلوار اٹھائی، لیکن پیری کی بیٹی سامنے آئی. کہا بات جنگ نہیں کرنی. اجرکم اللہ. سوائے غم مظلوم کربلا کی کسی غم میں نہ رہو. عزاداران امام مظلوم کربلا 28 رجب کی رات ہوئی. آدھی رات کو حسین نے مدینہ چھوڑا.
عباس نے تلوار نکالی, کہا میں دیکھتا ہوں کون حسین سے بیعت لیتا ہے اور کون علی کی بیٹیوں سے مدینہ چھڑواتا ہے. لیکن پھر علی کی بیٹی سامنے آئی کہ عباس جنگ نہیں کرنی. آزاداروں, اب عباس کے دل میں کتنی حسرت ہوگی کہ کبھی تو مجھے بھی اجازت ملے گی. آزاداروں, مکہ میں پہنچے, حج کے احرام عمرہ میں تبدیل ہوئے. عباس کا خطبہ پڑھ کے دیکھو, اس خطبے میں کتنی عباس نے بڑاس نکالی, ایسے جیسے ایک بادشاہ اپنی بدبخت رعایا پہ چلا رہا ہو. لیکن عباس کو اس وقت بھی جنگ کی اجازت نہ ملی. آزاداروں, یہی کاروان 2 محرم کو کربلا پہنچا. لجام امام حسین میں ہاتھ ڈالا گیا. عباس نے تلوار نکالی کہ مظلوم کربلا نے فرمایا عباس ابھی وقت نہیں, جنگ نہیں کرنی. آزاداروں, 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا. جو میں نے روایت پڑھی ہے 4 محرم کو پانی بند ہوا تھا, 7 محرم کو خیام حسین میں پانی بند ختم ہو گیا تھا. عباس نے تلوار نکالنا چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں کون حسین کا پانی بند کرتا ہے. لیکن آزاداروں, کہا گیا کہ ابھی وقت نہیں پہنچا. 10 محرم کا دن ہوا. اب عباس کے دل میں حسرت تھی. آزاداروں, ساری رات عباس اس انتظار میں رہے کہ صبح جنگ ہوگی اور مجھے اجازت ملے گی. صبح جنگ ہوگی, مجھے اجازت ملے گی. آزاداروں, صبح ہوئی, مہمان مارے گئے. عباس کو اجازت نہ ملی. بنو ہاشم کے جوان مارے جانے لگے. عباس کو اجازت نہ ملی. تمہارا کوئی پتھر کا جگر تو نہیں ہے جملے کو سنیے گا. عباس ایک دفعہ روتا ہوا اپنے خیمے میں آیا. جیسے ہی خیمے میں آیا تو کیا دیکھا, حسین کی 4 سالہ بطول ہے جس کے ہاتھوں پہ مشکیزہ ہے, جو رو رو کے کہہ رہی ہے امی جان چچا عباس کو کہیں میرے اصغر کے لیے پانی لے کے آئے. آزاداروں, ایک دفعہ حسین کی 4 سالہ بطول کو عباس نے اٹھایا, گلے سے لگایا, ہاتھوں کا بوسہ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو اجازت دلا دے تو تیرا چچا ضرور پانی لائے گا. آج رقم اللہ آوازیں بلند ہو گئی. اللہ نوازوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ارے عباس کے مصائب ہو تو شام والی بی بی کیسے نہیں آئے, وہ تو اسی کے سہارے پہ چلی تھی مدینہ سے. آزاداروں, یقیناً بیبیوں میں نیچے میری آقا زادی تشریف لا چکی ہے اور اس کی گود میں 4 سالہ بطول بیٹھی ہوگی. آزاداروں, امام مظلوم کربلا, اے حسین کے ماتمیوں, اے عباس پہ رونے والوں, اب جیسے ہی عباس نے یہ دیکھا, بچی کو اٹھایا, قیام سے باہر 1 قدم ہی رکھا تھا. حسین سے کبھی برداشت نہیں ہوا تھا کہ حسین کی 4 سالہ بطول کو نامعلوم میں لایا جائے. حسین نے تیرے کربلا کو چھوڑا, قیام کی طرف دوڑا. کہا عباس, میری بچی کو کہاں لے کے آ رہا ہے, تجھے جنگ لڑنے جانی ہے, کیا تجھے اجازت ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم مظلوم کربلا کے کسی غم میں نہ رہو. آزاداروں, خیام حسینی میں آئے عباس. عباس تیار ہوئے, عباس تیار ہوئے. اور سوچئے, تصور کریے, اس عباس کے دل میں حسرت تھی. اب یہ حسرت شامیوں پہ نکالنا چاہ رہے ہیں. ان کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے بابا کی ضربت کا بدلہ لے لے, حسن کے جنازے میں لگے تیروں کا بدلہ لے لے, حسین سے مدینہ چھڑوانے کا بدلہ لے لے, حج کا احرام عمرے میں تبدیل کرانے کا بدلہ لے لے, 2 محرم کو کربلا میں روکنے کا بدلہ لے لے, خیموں کا فورات سے اکھاڑنے کا بدلہ لے لے. آزاداروں, مولا عباس کے تیور بدلے ہوئے. ایک دفعہ خود پہنی, سرا پہنی, جوشن اٹھائی, نیزہ اٹھایا, تلوار اٹھائی, آزاداروں ترکش اٹھائی, کمان اٹھائی, تیر اٹھائے, جتنے سلاح تھے عباس نے سب اٹھائے. راہوار پہ سوار ہوئے, 63 بیبیاں اکٹھی ہوئی. عباس کے راہوار کے اطراف میں بیبیوں نے طواف کرنا شروع کیا. کوئی کہتی ہے واہ مدینہ, کوئی کہتی ہے واہ حسنہ, کوئی کہتی ہے واہ محمدہ. ایک دفعہ علی کی عالیہ بیٹی آگے آئی, کہا گھبرا کیوں رہے ہو, ابھی تو میرا عباس زندہ ہے, گھبراؤ نہیں. کہا جو بھی جاتا ہے میدان
علی کی بیٹی نے کہا گھبراؤ نہیں، میرا شیر جا رہا ہے، تمہاری چادروں کی میزان میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے پاک بی بی، ہم سے جو گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، اصلاح ہوئی، بے پاک بی بی عباس کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ بارے ہمیں ایسا بنا جیسے امام زمان کے نوکر ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اگر عباس تیار ہو کے جیسے ہی آئے نا، حسین نے عباس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا عباس جس انداز میں جا رہا ہے یہ تو جنگ کا نقشہ بدل دے گا۔ اللہ جانے ایسا کون سا خیال آیا، کہا عباس جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، کہاں کا جا رہا ہوں، کہا شاید ایک تلوار کم پڑے دوسری لے لے، ایک نیزہ کم پڑے دوسرا لے لے، تیر کم پڑے اور لے لے، کمان شاید ٹوٹ جائے ایک اور لے لے، جتنے بھارے چاہیے اٹھا لے، نیزے چاہیے اٹھا لے، جو ضرورت صلاح اٹھا لو، لیکن عباس ایک بات کا خیال رکھنا، تو جتنے شامی مارے گا وہ میری عالیہ سے بدلا لے۔ اجرکم اللہ، تو جتنے شامی مارے گا وہ میری عالیہ کے ازادار و عالیہ کا نام آنا تھا۔ عباس نے تلوار کو پھینکا، تیر و کمان کو پھینکا، فقط ایک نیزہ لے کے عباس میدان میں گھسے، لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہ پہنچے۔ عباس نے مشکیزے کو بھرا، واپس فرات کو، فرات سے قیام کی طرف آنے لگا۔ عمر ابن سعد ملعون نے دیکھا کہ اگر پانی کا مشکیزہ قیام تک پہنچ گیا تو نقشہ جنگ بدل جائے گا۔ ازاداروں بڑے دھوکے کے ساتھ عباس پہ حملہ کیا گیا، ایک تیروں کی بارش ہوئی، 400 تیر چلانے والوں نے تیر چلائے، تیر چلے، عباس کا مشکیزہ زخمی، سارا پانی بہہ گیا۔ اب عباس کی قیام جانے کی حسرت نہ رہی۔ ازاداروں پھر ایک دفعہ لشکر کی طرف مڑے، ازاداروں ایسا حملہ کیا کہ پشت لشکر کوفے کو جا کے لگا۔ ازاداروں عباس کا لشکر تھا، سب نے مل کے حملہ کیا، حملہ کر رہے تھے کہ ایک ملعون نے کہا عباس بڑے حملے کر رہا ہے، ایک دفعہ مڑ کے دیکھ، حسین کی حالت کبھی زمین پہ گرتا ہے تو کبھی اٹھتا ہے۔ ازاداروں اب جب عباس نے موڑ کے دیکھا تو اس ملعون نے عباس کے بازو پہ حملہ کیا، عباس کا بازو شہید ہوا، دوسرے بازو میں نیزے کو پکڑا، ازاداروں آگے بڑھا، ایک دوسرے ملعون نے حملہ کیا، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا، لیکن اب بھی کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہ عباس کے قریب آئے۔ لہذا ازاداروں جس کے پاس جو تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی بھالا گھما رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، بس ایک تیر آیا، عباس کے بازو تو ساتھ تھے نہیں کہ اس تیر کو روکتا۔ ازاداروں وہ تیر سیدھا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ ارے آنکھ میں تیر کا لگنا تھا۔ ایک دفعہ عباس نے اپنے دونوں قدموں کو اٹھایا تاکہ پاؤں کے بیچ میں تیر پھنسا کے اپنی آنکھ سے تیر نکال لے۔ ازاداروں جیسے ہی عباس نے سر جھکایا، ایک ملعون گھوڑے کی تیز سواری کے ساتھ قریب ہوا اور اس نے ایسا گرز مارا عباس کے سر پہ۔ اب چونکہ گرز پیچھے کی طرف چلے گا تھا، عباس کا سر اٹھا ہوا تھا، پاؤں اٹھائے ہوئے تھے، خود کو سنبھال نہ سکے، عباس سیدھا زمین پہ گرے۔ جب بھی کوئی گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے عباس کے ہاتھ نہیں، آنکھ میں تیر، جیسے ہی تیر زمین پہ لگا، آنکھ کا تیر پشت سر باہر نکل گیا۔ اجرکم اللہ، رونا نہ، سینے پہ ہاتھ مارو، تو عباس تیرا بڑا ارمان، حسین تیرے جری کے بازوؤں کا بڑا ارمان، ازاداروں عباس کا زمین پہ آنا تھا۔ حسین نے تیلہ کربلا چھوڑا، کمر حسین ٹوٹ گئی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہے، خمیدہ حسین چلتا ہوا عباس کے لاشے کے قریب۔ ارے میں کیسے جملہ پڑھوں گا اور تم کیسے سنو گے ازاداروں؟ جیسے حسین
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہائے عباس، ہائے باب الحوائج، اجرکم اللہ۔ ارے حسین جب پہنچے نا لاشا عباس پہ، اور آج بھی آپ لوگ قبر عباس پہ جائیں تو عزادارو، خدا کی قسم عباس کی قبر چھوٹی ہے، قد بہت بڑا تھا۔ سید الساجدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا ہم نے سنا تھا آپ کے ابو عباس کا قد بہت لمبا تھا، قبر احوال پہ بیٹھتے تھے تو ان کے یہ قدم مبارک اٹھے رہتے تھے، قد بہت لمبا تھا، تو سرکار قبر اتنی چھوٹی کیوں؟ لوگوں کے فرمایا میرے امو کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوائے غم مظلوم میں کربلا کے کسی کام میں نہ رہو۔ یہ راتیں پھر سال کے بعد آنی ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں پردہ غیبت میں بیٹھ کے تمہارے زمانے کا امام خون رو رہا ہے، یہ وہ راتیں ہیں جو اہل بیت کو رلا گئیں۔ عزاداروں، حسین جیسے پہنچے نا عباس کے لاشے پہ، عباس اپنے تمام زخم بھول گیا، تمام دکھ بھول گیا، سلام کیا عباس نے، آقا نے سلام کا جواب دیا۔ عزاداروں، روایت میں ہے حسین نے سر عباس کو اٹھایا اور اپنی آغوش میں رکھا۔ آغوش میں رکھنے کے بعد آقا حسین نے پوچھا عباس تمہاری کوئی حسرت، عباس تمہاری کوئی حسرت باقی ہو مجھے بتاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، میں حسین غریب ہو چکا ہوں، میرا اکبر مارا گیا ہے۔ عزاداروں، جیسے حسین نے یہ جملے کہے مولا ایک حسرت باقی ہے، کہا کیا حسرت؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری خون سے بھری ہوئی ہے، چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر کے جاؤ، چاہتا ہوں آپ کی زیارت۔ حسین نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کو صاف کیا۔ ایک دفعہ عباس نے حسین کو دیکھا، کہا واہ غربت، کہا اے آقا بڑا ارمان ہے میرے بغیر۔ عزاداروں، اس سے پہلے کہ عباس کو جملہ کہتا حسین نے دیکھا عباس کے چہرے پر موت کی سردی چھا رہی ہے، کہا عباس مجھ حسین کی ایک حسرت ہے، پوری کر کے جاؤ گے؟ کہا آقا میری تو آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، میرے تو بازو کٹے ہوئے ہیں، آقا میرا بدن چھلنی ہو چکا ہے۔ آقا کہا ایک ایسی حسرت ہے جو تو پوری کر سکتا ہے، کہا بتا مولا آپ بتائیے کون سی حسرت؟ کہا ساری زندگی آقا ہی پکارا ہے نا، آج ایک مرتبہ بھیا کہہ کے بلا دے، آج ایک مرتبہ بھیا کہہ کے بلا دے۔ اے رونے لگے عباس اپنے درد کو بھول کے، کہتے ہیں کہ میں کیسے آپ کو بھیا بلا، جبکہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی بطول کے بیٹے کو بھائی نہ بلن۔ عزاداروں، جیسے یہ جملے کہے پہلو سے ایک مشکور کی آواز آئی، اے عباس میرے حسین کو اور زیادہ مجروح نہ کر، اس کو بھائی بلا لے، تیری ماں جانے میں زہرا جانوں۔ عزاداروں، فوراً عباس نے کہا السلام علیکہ اخی الحسین۔ ارے جیسے ہی عباس کے منہ سے اخی کے جملے نکلے، ایک طرف خیمے کا لڑیلا، اے عباس اب جب تم نے حسین کو بھائی بلایا مجھے علی کی بیٹی کو بھی بہن بلا لے۔ اے میری بھی حسرت تھی کبھی عباس مجھے بہن کہہ کے السلام علیکہ اختی الزینہ۔ على رسول الله القوم الظالمين وفي عالم الذين ظلموا وانتم منقلبين غالبون رب زدني علما۔ ماتم حسین یا